اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے ملک کے ممتاز علماء سے سیکھتے ہیں، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں جمعہ اور ہفتے کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات جمع کرتے ہیں اور پھر انہیں رکھتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں، حاصل کرتے ہیں ان سے اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز ہم ریکارڈ کرتے ہیں پورے پاکستان کے کئی شہروں میں کھڑے ہو کر، ان ویڈیو کوئسچنز کو بھی مفتی صاحب کی خدمت میں رکھا جاتا ہے۔ ذہن میں بس یہی بات ہے کہ کوئی ابہام باقی نہ رہے، کسی مسئلے کے تعلق سے کوئی کنفیوژن ذہن میں لے کے نہ ہم گھومتے رہیں، خاص طور پر ہمارے نوجوان۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور معروف نام، پیام صبح کا لازمی جز، روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ ملک اور آیات 1 اور 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال عبداللہ صاحب کا ہے، کراچی سے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ان مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورہ شورہ کی آیت نمبر 38 ہے یہ۔ کیا جدید جمہوریت اور اسلامی شورائیت ہم معنی ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ کیا انسان اپنے خیر و شر کا تعین کرنے میں مختار مطلق ہے؟ حاکم اگر جمہوری بھی ہو تو اس کا دائرہ اختیار و اقتدار کیا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، سورہ شورہ میں یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک موجود ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور مسلمانوں کے معاملات
ان کی باہمی مشاورت سے طے ہوں گے۔ ٹھیک۔ اس مشاورت کی صورت کیا ہوگی، اس کی تفصیلات کو قرآن کریم نے بیان نہیں فرمایا۔ مشاورت کس سے کی جائے گی، ہر فرد سے کی جائے گی یا اہل الرائے سے کی جائے گی، اس کو بھی قرآن مجید نے واضح نہیں فرمایا۔ رہا یہ سوال کہ جو حاکم بن جائے تو اس کا دائرہ اختیار و اقتدار کیا ہے، یا شورا سے جو منتخب ہو کر آئے تو اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں میں تسوسہم الانبیاء، ان کے اجتماعی معاملات کی تدبیر اور نظم، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے نظم اجتماعی کی تدبیر انبیاء کرام انجام دیتے تھے اپنے اپنے ادوار میں۔ الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سیکون خلفاء، اور خلفاء ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب جب ان کو مشاورت سے منتخب کیا گیا تو خلیفۃ الرسول قرار پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے امیر المؤمنین اور پھر بعد کے خلفاء کے لیے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا گیا۔ خلیفہ کا یا امیر المؤمنین کا دائرہ اختیار و اقتدار کیا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس رول ماڈل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شعار ہے کہ جب آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور حمد و صلوات کے بعد آپ نے جو اولین خطبہ خلافت جاری فرمایا، اس میں آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، اے لوگو میں تم پر والی اور حاکم بنا دیا گیا ہوں، لیکن میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں تم سب سے بہتر ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ان احسنت فاعینونی، اگر میں امور خلافت اور مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے معاملات انجام دینے میں صحیح جادہ مستقیم پر چلوں تو تم میری مدد کرو۔ وَإِنْ أَسَأْتُ، اگر میں راہ راست سے ہٹ جاؤں، اور ایک حدیث میں کہ وَإِنْ زِغْتُ، میں کجی اختیار کروں، فَقَوِّمُونِي، تو تم مجھے سیدھا کر لو۔ اس سے معلوم ہوا یہ اصول وہ طے فرما رہے تھے کہ خلیفہ وقت معصوم نہیں ہوتا، اور اس کے اعمال کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھا جائے گا اور جانچا جائے گا،
اگرچہ یہ بات طے ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کے بہترین اور چنیدہ اور مخلصین افراد تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الصدق و امانہ والکذب و خیانہ، سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الضعیف فیکم قوی عندی حتی ازیح علیہ حقہ انشاءاللہ، کہ تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے تا وقت کہ میں اس کا حق ظالم سے چھین کر اسے لوٹا نہ دوں۔ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ منہ الحق انشاءاللہ، اور تم میں سے جو قوی ہے، طاقتور ہے، وہ میرے نزدیک کمزور ہے تا وقت کہ میں اس سے مظلوم کا حق لے نہ لوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا عمہم بالبلاء ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا ضربہم اللہ بالذل۔ جب کوئی قوم جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دے گی تو اس پر آزمائشیں، بلائیں مسلط ہوں گی، اور جب کسی قوم میں بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے گی تو اس پر ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تم پر میری اطاعت لازم ہے، اور اگر میں جادہ مستقیم سے بفرض محال ہٹوں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے، کیونکہ لا طاعۃ فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی احتساب حاکم کا ہو سکتا ہے۔ ہاں، آپ نے یہ فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، سبحان اللہ، قبل اس کے کہ اللہ کی عدالت میں تمہارا عدالت میں حساب لیا جائے، اس دنیا میں اپنا حساب کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ یہ تو تھا خلافت کا دائرہ کار۔ اور ایک رول ماڈل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ حاکم، اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر اسی منشور خلافت صدیقی کو ریاست کا منشور بنا دیا جائے تو یہ ساری حدود کو متعین کر دیتا ہے۔ اب رہا جمہوریت کا سوال، کہ جدید جمہوریت، میرا خیال ہے جدید جمہوریت سے مراد ان کی مغربی جمہوریت ہے، مغرب ون مین ون ووٹ والی بات۔ تو یہ جدید جمہوریت اور اسلامی شورائیت جو یہ فرما رہے ہیں، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جدید جمہوریت بجائے خود ایک فریب ہے اور فراڈ ہے، کیونکہ جمہور کے بظاہر معنی یہ ہیں کہ جس فیصلے میں پورے جمہور کی تائید و حمایت حاصل ہو۔ اچھا، یہ جو جدید جمہوریت ون مین ون ووٹ کا نظام دنیا میں قائم ہے اور روح عمل ہے، تو اس میں تو یہ ہے کہ فرض کرو کسی ملک میں جو ویلڈ یا اہل ووٹر ہیں 1 لاکھ ہیں۔ عام طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کہیں 40%، 50% کم و بیش ووٹنگ کی شرح ہوتی ہے۔ تو اگر 50% بھی مان لیں تو 50% تو آؤٹ ہو گیا، ان کا مینڈیٹ تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ باقی 50 میں سے 10 امیدوار ہوتے ہیں، کسی نے 2000 ووٹ لیے، کسی نے 5 لیے، کسی نے 10 لیے، کسی نے 15 لیے، کسی نے کچھ لیے۔ ایک نے سب سے زیادہ فرض کرو 15,000 لے لیے، وہ جیت گیا۔ اب وہ تو 15% کا نمائندہ ہے حقیقت کے اعتبار سے، 15% نے اس کو اختیار دیا ہے فیصلہ کرنے کا، باقی
85% نے تو نہیں دیا، لیکن اس جدید جمہوریت کے پاس بھی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ مان لیا جائے۔ اب جیسے امریکہ کا انتخاب لے لیں کہ ایک تعداد نے بائیڈن کو ووٹ دیا اور دوسری تعداد نے ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ اب آج بائیڈن جو نظم حکومت کو چلا رہے ہیں، اس میں ان کو ان ووٹرز کی تائید نہیں ہے کہ جس نے ان کو ووٹ نہیں دیا، مگر حکومت کا اختیار پورے ملک پر مل جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو اس جمہوریت میں خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک عوام کو یا انسانوں کو اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس یا روک ٹوک نہیں ہوگی، کیونکہ خلافت اسلامیہ یا اسلامی شورائیت میں تو جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خطبہ خلافت کے حوالے سے، وہ مسئول ہیں، وہ جواب دہ ہیں، اور ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا دائرہ کار قرآن و سنت کی روشنی میں مقرر ہے، لیکن ان کے لیے ایسا کوئی دائرہ کار، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ چنانچہ یہ اگر فیصلہ کر لیں کہ اسقاط حمل قانونی ہے تو پھر ایک ذی حیات کو بھی حیات سے محروم کر دیں تو ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ یہ اگر یہ کریں کہ ہم جنس پرستی جائز ہے تو پھر اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، حالانکہ تمام شرائع میں سابق انبیاء کرام کی شریعتوں میں بھی یہ چیزیں جائز نہیں تھیں، تو انہوں نے عقل کو معیار بنایا، انسان کو ایک طرح سے جو الہی اختیارات تھے اس کو بھی اپنے نظام میں معدوم کر دیا، سلب کر دیا اور اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو یہ جو تصور جمہوریت ہے اس کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر مفتی صاحب کی ون مین ون ووٹ رہے، یہ سلسلہ رہے، لیکن ایک بائنڈنگ ہو کہ کوئی بھی فیصلہ جو پارلیمنٹ سے ہوگا وہ خلاف قرآن و سنہ نہیں ہوگا تو پھر جائز ہے؟ لکھا ہوا ہمارے دستور میں یہی ہے۔ نہیں، ہمارے یہاں تو کوئی بھی قانون ایسا نہیں بن سکتا۔ ہمارے یہاں تو جیسے اسقاط کی آپ نے بات کی، مرد کی مرد سے شادی کی بات، یہ سب وہاں تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی مسلمان ریاست میں تو یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ دستور میں تو لکھا ہے کہ قرآن و سنت بالادست قانون ہوگا، لیکن اگر کسی اور ایک اسلامی نظریاتی کونسل آئینی ادارہ بھی بنا دیا گیا جو یہ مشورہ دے کہ یہ قرآن و سنت کے موافق ہے یا خلاف ہے، لیکن پھر اس کی رائے پارلیمنٹ پر بائنڈنگ نہیں ہے۔ جب اس کی رائے پارلیمنٹ پر بائنڈنگ نہیں ہے تو پھر جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مقتدر اور ساورن تو ہم ہیں، لہذا ہم طے کریں گے کہ کیا چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو جو میثاق لکھا ہوا ہے اس پر لفظاً اور معناً عمل کرنے کی کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ جسٹس نسیم حسن شاہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو ان کی عدالت میں ایک مسئلہ گیا اور کہا گیا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور قرآن و سنت آئین کہتا ہے کہ جو اس کے خلاف ہوگا وہ کالعدم ہوگا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی ایک آرٹیکل ہے، دوسرا بھی آرٹیکل ہے، تو یہ آرٹیکلز ایک دوسرے پر بائنڈنگ نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ یہ آرٹیکل آئین کے باقی جو آرٹیکلز ہیں ان پر حاوی نہیں ہے۔ تو مثلا اگر کسی آرٹیکل میں
کسی صدر کو استثناء دے دی جائے یا کسی وزیر اعظم کو دے دی جائے یا کسی عدالت عظمیٰ کے جج کو دے دی جائے تو پھر وہ کہیں گے یہ بس یہ آئین کا آرٹیکل ہے، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں چیلنج نہیں کر سکیں گے، تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے لکھ تو دیا ہے، حلف بھی اٹھاتے ہیں لیکن عمل نہیں کریں گے، عمل نہیں کرتے۔ اچھا، تو جو مغربی جمہوریت ہے، جدید جمہوریت اور اسلامی شورائیت، ان میں کوئی میل نہیں ہے، دونوں میں بود ہے، خلیج ہے۔ مغربی جمہوریت اپنی روح کے اعتبار سے سیکولر ہے، ٹھیک، تو اس کا اسلامی جمہوریت کے ساتھ کوئی میل نہیں ہو سکتا، اچھا، یا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو دوسرے کا لبادہ اڑا دیا جائے، یا شراب کی بوتل پر آب زمزم کا لیبل آب حیات کا آپ لگا دیں تو جو کچھ اندر ہے تو اس کی ماہیت تو بدلتی نہیں ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ اب ذرا، حالانکہ سوال لمبا ہو گیا، سوالات بہت سارے ہیں، شورائیت، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، سورہ شورا آیت نمبر 38 جو آپ نے حوالہ دیا، اس کی روشنی میں جو ون مین ون ووٹ کے طریقے پر عمل ہوگا یا چنیدہ افراد، اولو الالباب، صاحبان علم و فن، ان کی شورا ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی شورائیت کا دائرہ کار ہوگا، یعنی جو قطعی طور پر جو معاملات قرآن و سنت میں طے ہیں ان کو انہیں بدلنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ ہاں، جہاں قرآن و سنت نے انسانی فلاح کے معاملات میں قانون سازی کے دائرے کو کھلا چھوڑا ہے، اس میں وہ باہمی مشاورت سے طے کریں گے۔ چنانچہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کو دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ و دماءہ و حسابہ علی اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کو جان و مال کا تحفظ حاصل ہو گیا، اس کے باطن کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ تو یعنی یہ جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں تو آپ کیسے جہاد کریں گے جبکہ ان کو جان کا تحفظ ملے؟ تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، میں بخدا کہ جو زکوٰۃ اور صلاۃ میں فرق کرے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ یعنی اللہ کی فرضیت کو جو رد کرے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کلمہ توحید کو نہیں مانا، اس نے اللہ کے اقتدار کو نہیں مانا۔ اسی لیے جو حدیث میں ہے کہ من استقبل قبلتنا وصلی صلاتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، کہ جس نے نماز میں قبلے کی جانب رخ کیا، ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارے ذبیحے کو کھایا، تو وہ مسلمان ہے۔ لیکن اس کو مسلمان کب مانیں گے؟ کہ جب تک وہ علانیہ اسلام کی مسلمات کو رد نہ کرے، اس کو کا انکار نہ کرے۔ اگر یہ باتیں کرے بھی لیکن اللہ کے فرض کو فرض نہ جانے، حرام کو حرام نہ جانے، جیسا کہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ اذا رآ سلطانا جائرا، کہ جب مسلمان دیکھے کہ ایک ظالم حکمران ہے، مستحلا لحرم اللہ، اللہ کے حرام کو حلال قرار دیتا ہے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے پیمان کو توڑتا ہے، اور مخالفا لسنت رسول اللہ، اور رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، اور یعمل
فی عبادہ بالاسم والعدوان، واللہ کے بندوں میں گناہ کو اور حق سے تجاوز کو فروغ دیتا ہے۔ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اور وہ طاقت رکھنے کے باوجود اپنے ہاتھ سے اس کو نہیں بدلتا، تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اسے اسی کے انجام سے دوچار کرے۔ تو اس لیے وہاں پھر اہل شورا کی ذمہ داری بھی ساتھ رہتی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کا کام کریں۔ جی بالکل مفتی صاحب، بہت بڑا موضوع، پورا پروگرام ہو سکتا ہے اس پر، لیکن کچھ سوالات ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ سید ارشد علی صاحب، میری بیوی نماز نہیں پڑھتی اور تمام گھر والے نماز کے پابند ہیں، وہ کہتی ہے جس کو پڑھنا ہے وہ پڑھ لے، میں نہیں پڑھتی، ایسی بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسی بیوی کو تلقین کرتے رہیں، واعظ کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں۔ اگر یہ کہے کوئی کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو پھر تو وہ کفر ہے، کیونکہ اللہ کے فرض کا انکار کرنا اور رد کرنا کفر ہے۔ اگر وہ اللہ کے قانون کو، اس کی فرضیت کو تسلیم کرتا ہے لیکن بے عملی کا مرتکب ہے، تو پھر جہاں تک ممکن ہو فہمائش کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے، واعظ و تذکیر سے کام لینا چاہیے۔ اور اگر تمام تر کاوشوں کے باوجود، تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام تر فہمائش کے باوجود محبت سے کرے، پیار سے کرے، دلیل سے کرے، تو اس کے بعد وہ اس کو بیوی کی حیثیت سے رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر کا ماحول، بچوں کی تربیت، سب کچھ بگڑ رہا ہے، تو شوہر کو اللہ نے فیصلے کا اختیار بھی دیا ہے۔ اچھا ٹھیک۔ خالد اقبال صاحب ہیں ملتان سے، سوال ان کا یہ ہے کہ اسلام میں سعد اور نحس کا کیا تصور ہے؟ کیا بدشگونی لینا جائز ہے؟ شریعت کیا فرماتی ہے؟ انیق احمد صاحب، ایک اصولی بات تو یہ ہے کہ زمان و مکان تو ایک جیسے ہیں، اور اپنی ذات کے اعتبار سے زمانے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا طیرۃ، بدشگونی نہیں لینا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ انما الطیرۃ شرک، آپ نے سخت وعید فرمائی کہ بدشگونی لینا شرک ہے، یعنی جس چیز سے بدشگونی یا بدفعلی لی ہے اور اس چیز کو بذات مؤثر مانتا ہے تو پھر تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ حقیقی تاثیر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ لیکن بذات مؤثر نہیں مانتا تو پھر یہ ایک بدعقیدگی ہے، لیکن اس کو شرک قطعی اور حقیقی سے تعبیر تو نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ خیرھا الفعل، بہتر چیز نیک فعل ہے۔ پوچھا گیا کہ نیک فعل کیا ہے؟ فرمایا کہ الکلمۃ الصالحۃ، کہ اچھی بات کہہ دینا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک فعل لی بھی ہے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل بن عمر سفارتی مذاکرات کے لیے مشرکین مکہ کا نمائندہ بن کر آیا، تو حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سہیل۔ تو سہیل سہل سے بنا ہے، اس کے معنی آسانی کے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سہل اللہ امرکم، اللہ نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا، یہ نیک فعل آپ نے لی۔ اسی طرح سے سفر ہجرت میں چونکہ قریش مکہ نے، کفار مکہ نے اعلان کیا تھا کہ
جو اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ تو ایک شخص بریدہ اسلمی تعاقب میں چلا تو حضور کے قریب پہنچ گیا، تو حضور نے پوچھا اس کا نام کیا ہے، تو بتایا گیا بریدہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ برد اللہ امرکم، اللہ نے تمہارے معاملے میں ٹھنڈک پیدا کر دی۔ کہا اس کو کس خاندان سے تعلق ہے، بتایا گیا بنو اسلم سے۔ تو حضور نے کہا کہ اللہ نے تمہیں سلامتی عطا کر دی۔ کہا کہ کس قبیلے کا ہے، تو پھر بتایا گیا کہ اس کے قبیلے کا نام، تو حضور انور، اب بنو اسم اس کا قبیلہ تھا، تو سہم کہتے ہیں تیر کو، فرمایا کہ اللہ نے تمہارا تیر نکال دیا۔ تو نیک فال تو اللہ کے رسول نے لی ہے، لیکن بدفالی لینے سے منع فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ جو فرعون کے متبعین تھے، جب ان پر کئی سال کا قحط آیا اور جب ان کو کوئی راحت پہنچتی تو کہتے تھے یہ ہماری وجہ سے ہے، اور جب تکلیف پہنچتی تو یطیروا بموسیٰ ومن معہ، وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی بدفالی لیتے۔ اسی طرح سے سورہ یاسین میں ہے کہ انطاکیہ والوں کی طرف 3 رسول بھیجے، تو بضرب لہم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءہم المرسلون، جب ان کے پاس اصحاب قریہ کے پاس جب وہ فرستادہ آئے، رسول آئے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پہلے 2 بھیجے تھے، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت حاصل کی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم پر اللہ نے کچھ نہیں اتارا، انما انتم الا بشر مثلنا، تم ہم جیسے بشر ہو، اور اللہ نے تم پر کچھ نہیں اتارا، اور انہوں نے نہیں مانا۔ پھر آگے چل کر کہا کہ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، کہ ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تمہیں عذاب پہنچائیں گے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ طائرکم معکم، تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں قوم عاد کے بارے میں، قوم صالح کے بارے میں عذاب کا آیا، اور فرمایا کہ اس کو نحس کہا قرآن نے دن کو۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دن ان کے لیے نحس تھے، یعنی یہ نہیں کہ ہر ایک کے لیے نحس تھے۔ مثال کے طور پر ایک ہی دن میں کوئی کسی کی موت واقع ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، دوسرے کے ہاں شادیانے بجتے ہیں، تو کسی کے لیے وہ غم کا باعث ہوتا ہے، کسی کے لیے راحت کا باعث ہوتا ہے۔ تو ان افراد کے اعتبار سے ہوتا ہے کسی کے لیے خوشی کا باعث، کسی لیے کہ راحت کا، لیکن تعیین کے ساتھ نہیں ہے۔ البتہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے واپسی میں وادی محصر سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ جلدی چاہو، یہاں اصحاب فیل پر عذاب آیا تھا۔ اسی طرح سے غزوہ تبوک میں جب مقام ہجر سے گزرے تو حضور نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، ان کے گھروں میں داخل نہ ہو، ان پر عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کا، اور ان کے کنویں سے پانی بھی نہ پیو، نہ لو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے آٹا گوندھ لیا تھا اور پانی ہم نے اپنے ساتھ بھر بھی لیا تھا، فرمایا کہ پانی کو بہا دو، آٹے کو پھینک دو، اور پھر آپ جلدی سے وہاں سے نکل گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں
اللہ کی نافرمان قوموں پر عذاب آیا، وہاں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، یعنی ٹورزم کے طور پر نہیں، سیر و سیاحت کے طور پر نہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں سے گزرنا چاہیے۔ لیکن اصولی طور پر سب دن اللہ کے ہیں، سب مقامات اللہ کے، ہاں بعض مقامات میں اللہ نے فضیلت رکھی ہے، جیسے بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، مسجد نبوی میں 50,000 کے برابر ہے، بیت المقدس میں 500 کے برابر ہے، جامع مسجد میں 25-27 گنا کے برابر ہے۔ تو جہاں یا شب قدر کی برکت اللہ نے خود بیان کی ہے، جمعہ میں ایک ساعت قبولیت بیان کی ہے، تو جن ساعتوں کی سعادت قرآن و حدیث سے ثابت ہے ان پر ہمارا ایمان ہے، برکات ہیں۔ اسی طرح سے جو حضور نے منع فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے فی المزبلہ والمجزرہ، کہ جو کوڑے کا ڈھیر ہے وہاں نماز نہ پڑھو، جو مذبح ہے، لوگ مذبح خانہ کہتے ہیں، خانہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مذبح میں خود خانہ موجود ہے، سلاٹر ہاؤس جو ہے یا بچری جسے کہتے ہیں، وہاں نماز نہ پڑھو، حمام میں نماز نہ پڑھو، عام شارح پر فرمایا کہ نماز نہ پڑھو، معاطن ابل میں فرمایا کہ نماز نہ پڑھو، جہاں باڑے میں اونٹوں کو بٹھایا باندھا جاتا ہے یا استبل ہے۔ اس طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مقبرہ میں نماز نہ پڑھو اور بیت اللہ کی چھت پر نہ پڑھو۔ ان باقی چیزوں سے اس لیے منع کیا کہ یہ نماز کے شان کے لائق نہیں ہے، اور بیت اللہ کی چھت پر ادباً نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ کوئی بھی گھڑی منحوس نہیں ہوتی، ہر گھڑی مبارک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک حدیث قدسی ہے کہ جس کے معنی ہیں کہ اللہ کا اخلاق اختیار کرو، اس کے کیا معنی؟ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو، کیا معنی؟ تخلقوا باخلاق اللہ کے معنی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ رحیم ہونا، کریم ہونا، غفور ہونا، جواد ہونا، رؤوف ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنی بساط کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بنے، یعنی کرم کو اپنا شعار بنائے، رحم کو اپنا شعار بنائے، رافت و رحمت کو اپنا شعار بنائے، سخاوت و شجاعت کو اپنا شعار بنائے۔ تو یہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ، یا یہ ہے کہ قرآن و سنت نے ہمیں جن اعمال کو، افعال کو، خصلتوں کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا، ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے، ہمیں ان خصلتوں کو اختیار کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو بندہ سچ بولے، تو اگر وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے شعار کو اختیار کر رہا ہوں، اس کا مظہر بن رہا ہوں، اپنی بشری طاقت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، تو اچھی خصلتوں کو اختیار کرنا تخلق باخلاق اللہ کے زمرے میں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد معاشرے کتنے حسین بن جائیں گے، معاشرہ پرنور ہو جائے گا اور رحمت و رافت سے معمور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ
اس پر اپنی برکات نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب میں یہ چاہتا ہوں ذرا اس بات کو اور کھولیں آپ، بڑی اہم بات، جیسے آپ نے رحمان رحیم رؤوف کی بات کی، اسی طرح یعنی وہ رحمان رحیم لوگوں پر رحم کرنا آدمی شروع کر دے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رزاق، اللہ تعالیٰ کی صفت رزاق، لوگوں کی رزق کی فراہمی میں ان کی مدد کرنا تاکہ ان تک رزق پہنچ جائے۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ دشوار گزار گھاٹی میں کیوں نہ داخل ہوا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تو کیا جانے کہ وہ گھاٹی کیا ہے، فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن کو آزاد کرنا، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقہ کے دن کسی کو کھانا کھلانا، یتیماً ذا مقربہ، یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو، اور مسکیناً ذا متربہ، یا مسکین کو جو خاک آلود ہو۔ فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے مسکین کو، یتیم کو، اسیر قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو جب کوئی مسکین کو، نادار کو کھانا کھلائے، ہاں یہ نہ سمجھے کہ میں رازق ہوں، رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، یہ سمجھے کہ اس کا مجھ پر کرم ہے کہ مجھے وسیلہ رزق بنایا۔ سبحان اللہ، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک حدیث میں فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ قیامت کے دن کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ تیری ذات تو خور و نوش اور ان تقاضوں سے بالکل پاک ہے، ماورا ہے، تو تجھے میں کیسے کھلاتا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ فلاں وقت میرا بندہ تمہارے پاس روزی کی طلب میں آیا تھا، تو نے اسے کھلایا ہوتا تو مجھے قریب ہی پاتا۔ پھر فرمایا گا میں پیاسا تھا تو نے مجھے نہ پلایا، وہ پھر یہی اشکال پیش کرے گا تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاس کے عالم میں آیا تھا، تو نے اسے پلایا ہوتا تو مجھے قریب پاتا۔ پھر لباس کی مثال دے گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی بھوک کو، پیاس کو، ضرورت لباس کو اپنی ذات سے منسوب کر کے اس نیکی کو اتنا بڑا درجہ عطا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے مجھے کھلایا ہوتا، مجھے پلایا ہوتا، مجھے لباس فراہم کیا ہوتا، یعنی میری رضا کے لیے میرے بندی کی ضرورتوں کو پورا کیا ہوتا تو میری رضا کا حقدار بن جاتا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت معاف کرنا لوگوں کو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، ہم پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر تاخراتوں میں، شب قدر میں تو یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ تو مفتی صاحب لوگوں کو معاف کرنا بھی، یعنی اللہ کی اس صفت کو اپنا لینا تاکہ اللہ ہمیں معاف کرے، یہ بھی انیق منصب الہی صفت ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ النور میں ہے کہ مصطح بن اساسہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عزیز تھے اور ان کی کفالت میں تھے، کسی وجہ سے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو اذیت پہنچائی، انہیں دکھ پہنچا، انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اب تمہاری کفالت نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو تم میں سے مالی کشادگی والے اور اعلیٰ درجے والے ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ مساکین کو، قرابت داروں کو نہیں کھلائیں گے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو گویا اللہ نے بہت نفسیاتی انداز میں انسان کو بتایا کہ اگر تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں تمہارے قصور کو معاف کر دوں
تو پھر جو تمہارا قصوروار ہے تم بھی اسے معاف کر دو۔ تو اس لیے عفو ہے اور بخش دینا، معاف کر دینا، یہ اللہ کی شان ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ من اعز عبادہ کا، کہ یا اللہ تیرے بندوں میں سے سب سے پیارا تجھے کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ من اذا قدر غفرا، کہ وہ بندہ کہ جو انتقام کی قدرت رکھتا ہو اور پھر معاف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان موسیٰ نے عرض کی ہے بار خدا کون ہے تیرا بندوں میں سوا؟ ارشاد ہوا بندہ ہمارا وہ ہے جو لے سکے اور نہ لے بدی کا بدلہ۔ تو اس لیے عفو کو بھی اپنی عادت بنانا چاہیے، اپنے قصوروار کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے قصوروار سے کبھی انتقام نہیں لیا اور اللہ کی حدود کو توڑنے والے کو کبھی معاف نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آج کے پروگرام کا آخری سوال رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں، جناب والا مفتی صاحب کے لیے سوال۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا کاروبار کے اندر ورکنگ پارٹنر کو ایکسٹرا پروفٹ دینا جائز ہے یا نہ؟ پارٹنر ہے اس کو ذرا سی اماؤنٹ زیادہ دی جا رہی ہے، دین میں جائز ہے؟ نہیں، اگر پارٹنر ہیں اور کاروباری شراکت ہے تو انہیں نفع میں حصہ پہلے سے طے کر دینا چاہیے۔ خواہ جو سرمایہ ہے اس کے تناسب سے طے کریں یا سمجھتے ہیں کہ کسی کی اسپیشلٹی یا ایکسپرٹیز زیادہ ہے، اس کو کچھ زیادہ ملنا چاہیے، تو وہ پہلے سے طے کر لیں اور پھر اسی کے مطابق تقسیم ہوگا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شراکت میں جو پروپورشنیٹ ہے وہ طے کر دیا جائے اور پھر کہیں کہ یہ آپ کو الگ سے اتنا دیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ درست نہیں تو لہذا ہوگا۔ کسی کو تحریر جی ہاں کر لی جائے کاروبار سے پہلے اور اس سے پھر ڈیویٹ نہیں کیا جائے۔ کسی کی محنت زیادہ ہے، کسی کی مہارت زیادہ ہے، کچھ ہے، اور شرکاء چاہتے ہیں کہ بھئی اس کو کچھ زیادہ ملنا چاہیے اور وہ مطالبہ کرتے ہیں، تو وہ بھی تناسب پہلے سے طے کرنا ہوگا، پہلے سے طے کرنا ہوگا۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ اپنے ممتاز علماء کے ہم بڑے شکر گزار ہوتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے رازوں کو خود ہی چھپا سکتا ہے، انسان اپنے رازوں کو خود ہی چھپا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔